الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا اور اسلام جیسے مذہب سے مزین کیا اور اعمال صالحہ جیسی ایک اچھی اور آخرت میں دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے ورک آؤٹ والی زندگی عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بطور آزمائش کے امتحان گاہ کے دنیا میں بھیجا ہے. جیسے کہ الست بربکم والا عہد اللہ کا قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ نے عالم ارواح میں انسان سے پوچھا الست بربکم قالوا بلا وربنا، اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنہار نہیں ہوں، پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا بے شک یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب اللہ رب العزت نے اس عہد کو پورا کروانے کے لیے دنیا میں انسان کو وجود بخشا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ میں زمین میں اپنے خلیفہ کو مقرر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے خلیفہ کا اعلان گویا کہ فرشتوں کی بارگاہ کے اندر کر دیا. پھر اس کے بعد دنیا میں بھیجا بھی گیا. لیکن بھیجنے کا مقصد کیا ذکر کیا؟ اللہ رب العزت نے پارے 27 میں سورہ ذاریات میں ذکر کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منكم من رزق وما اريد منكم ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے مقصد زندگی انسان کو گویا کہ بتلا دی قرآن پاک کے اندر. ہدی للناس ہدی للمتقین. یہ قرآن پاک کا معاملہ ایسا ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور راہ عمل بتلانے والا ہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا اے انسانوں اور جناتوں میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لیعرفون، اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. شاعر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری مقصد زندگی تو اللہ کا دین سربلند ہو، یہ مقصد ہے. اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ رب العزت کی رضا والے وہ حکم ہیں جو خالق نے مخلوق کو دیے تو مخلوق نے معمور بنتے ہوئے عامر کا حکم مانا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیتوں میں ذکر فرمایا کہ اے لوگوں میں تم سے روزی روٹی کمانا نہیں چاہتا، لیکن ہم نے مقصد زندگی دنیا کو بنا لیا. جبکہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ میں نے مقصد زندگی انسان تجھ کو دین دیا ہے. میرا معاملہ جو ہے میں نے تجھ کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. گھر میں ہم پنکھا لے کے آتے، مقصد ہے اس کا کہ ہوا دے. گرما کا موسم ہے، اے سی لے کے آتے، کولر لے کے آتے. مقصد کیا ہے کہ وہ ٹھنڈا کرے ہمارا ماحول. اپنے طور پہ ہمارا گھر کا کمرہ، گھر کا دہلان، ہال،
ٹھنڈا ہو جائے، ہم کو سکون اور راحت ملے. لیکن اگر آپ وہ پنکھا لے کے آئے یا اے سی لے کے آئے یا اپنے طور پہ کولر لائے، لیکن یہ اللہ کا معاملہ ایسے ہو جائے کہ وہ خراب ہو جائے، اور وہ کیا مشنری اپنے طور پہ خراب ہو جائے، اور وہ اپنی مقصد کو بھول دے اور بھلا کر اپنے طور پہ خراب ہوتے ہوئے آپ کو ٹھنڈک نہ پہنچائے، تو آپ اس کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. بلکہ ایک چھوٹا سا بلب لے کے آئے 10 روپے کا، لا کے اپنے طور پہ بیت الخلاء میں لگائے یا گھر کے کسی کمرے میں لگائے، لیکن وہ مقصد کو بھول گیا، وہ اپنے طور پہ جل گیا، وہ کام کرنا چھوڑ دیا، آپ اس کو نکالتے لے جا کے پھینک دیتے. اللہ رب العزت نے انسان کو مقصد زندگی دیا کہ اللہ کی عبادت کرے. مقصد زندگی کے اوپر یہ انسان چلے گا، اللہ رب العزت اس انسان سے راضی ہوں گے. اگر یہ مقصد زندگی سے بھولے گا، راہ بھٹکے گا، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ایسا نہیں ہے کہ فوری پکڑ کروں گا. فَمَاهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اللہ اپنے نافرمانوں کو ڈھیل دیتے. ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ پکڑ نہیں آنے والی ہے. پکڑ جب آتی ہے، اللہ کی اس پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پکڑ کے اندر آزمائشوں کے مسئلے میں جو بھی ہے، بیماریوں کا مسئلے ہے، دنیاوی اغراض ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ دوسرا ہے. لیکن جب اللہ کی پکڑ کا معاملہ بھی آ جائے تو پکڑ کے اندر موت بھی اللہ کی ایک پکڑ ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ نے یہاں پر اپنی پکڑ کو ذکر کیا. سورہ رحمان کے دوسرے رکوع میں پارے 27 میں اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے گروہ انسانوں کے اور جناتوں کے، اگر تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ کے آسمانوں کے کناروں میں، زمین کے کونوں میں چلے جانا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ اور چھپ جاؤ، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ کے نہیں جا سکتے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کے اندر بھی ذکر فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ آگے نہیں، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا. وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہے، اس کو آ کے اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. تو مقصد زندگی اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو جو پیدا کر کے بھیجا ہے، وہ اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کرنا ہے. اور اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ کامل ماننا. اللہ رب العزت ہر چیز کے کرنے والے ہیں، صحت، قوت، طاقت سب دینے والے اللہ. بہت سارے لوگ اپنے طور پہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ابھی بھی کہ بھئی اللہ معاف فرمائے، رمضان آئیں گا تو کیسے ہوں گا، بھوک کی حالت کیسی ہوں گی، گرما کی حالت کے اندر روزہ کیسا شاخ گزرے گا. بنڈیاں والے ہیں، حلیم بنانے والے، مرچی تلن والے ہیں، ہوٹلوں میں کام کرنے والے ہیں، اور اپنے طور پہ کسی مال کے اندر کام کرنے والے ہیں، یا آٹو چلانے والے ہیں، یا ڈرائیور قسم کے لوگ ہیں. تو ایک قسم کی ہیبت طاری ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے کہ بھئی ہم تو مجبور ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم نہیں رہ سکتے. نہیں بھائی میرے، اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو آپ کا ایمان آپ کو ہر جگہ پہ فتح یابی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگو تم سربلند رہو گے، سرخروئی تم کو ملے گی، علو اور تعلی تم کو ملے گی. اللہ رب العزت تم کو اونچے مقامات کے اوپر لے جائیں گے. اللہ رب العزت تم کو غالب رکھیں گے اگر تم ایمان والے ہو. ایمان ہوگا تو انسان کو غلبہ ملے گا. اب غلبہ کس کے اوپر؟ ایک تو اپنے نفس اور اپنے شیطان کے مقابلے میں بھی غلبہ ہوگا، اور اپنا دشمن بھی اگر کوئی آ جائے تو اللہ رب العزت ایمان کی بدولت دشمن پر بھی غلبہ عطا فرمائیں گے. اب یہاں پر دشمن ہمارا سب سے پہلے نفس اور شیطان ہے. جو نفس و شیطان ہم کو بھٹکا رہا ہے کہ بھئی رمضان آئے گا تو ہمارے لیے پریشانی ہو جائیں گی، ہم کیسا ہوں گا. لیکن ایمان والا اپنے ایمان کو جب مضبوط کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے غلبہ عطا فرمائیں گے اس کے نفس اور اس کے شیطان پر. اور جب وہ نفس پہ اور اپنے شیطان کے اوپر غلبہ پائے گا تو اللہ رب العزت کے اس بندے کو کسی بھی ماحول میں، کسی بھی شعبے میں رہو، اللہ سربلندی ایسے عطا کریں گے کہ اس کے لیے وہ معاملہ آسان سے آسان کر دیں گے. اسی وجہ سے ہم کو اللہ رب العزت کی ذات سے یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کھلانے والے، پلانے والے ہیں. کھانا تو ایک سبب کے درجے میں ہے. آدمی اپنے طور پہ کھائے گا، پیٹ بھرے گا، یہ سبب ہے. کھانا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارا یہ یقین اور ایمان ہو. پانی پینا سبب کے درجے میں ہے. پانی پیاس نہیں بجھاتا، پیاس بجھانے والے اللہ ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قدرت، اس طاقت کو اپنے پاس رکھتے ہوئے ایمان سے جوڑا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو اللہ کی ذات سے یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قدرت و طاقت دینے والے ہیں. اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ میں پے در پے روزے رکھتا ہوں، صوم وصال رکھتا ہوں. اے صحابہ تم مت رکھو، اللہ مجھ کو کھلاتا ہے، اللہ مجھ کو پلاتا ہے.
بعض روایتوں میں صحابہ سے بھی متعلق یہ آیا ہے، ایک یہودی نے ایک صحابی سے کہا کہ اگر تم 30 دن کے روزے بغیر کھائے پیے رکھیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایمان کے لانے پر یہ شرط کو قبول کر لیا کہ میں بغیر کھائے پیے 30 دن کے روزے رکھوں گا۔ ان کی نگاہ اللہ کے اوپر تھی، اللہ کے کرنے پر تھی، اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت پہ تھی، اللہ کے رزاق ہونے پر تھی، ایمان کامل صحابہ کا ہو چکا تھا اپنے طور پہ۔ اسی وجہ سے شرط اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ ایسا ایمان جیسے یہ لوگوں نے لایا۔ الناس سے مراد تمام مفسرین نے نقل فرمایا صحابہ کی ذات مبارک ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین ایمان میں ایسے پختہ تھے، اس یہودی کے اس جملے کو قبول کر لیا کہ 30 دن بغیر کھائے پیے روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ صحابی کو معلوم تھا کہ کھلانا پلانا یہ تو ایک سبب کے درجے میں ہے، جو پیٹ بھرتا ہے میرا رب پیٹ بھرتا ہے، غیب سے میری روزی روٹی کا انتظام اللہ کریں گے۔ ہوا کیا، 30 دن کھائے پیے بغیر اپنے طور پہ روزہ رکھا، مزید 10 دن کر کے اس کو یہ بتلایا ہے 40 دن ہے، 10 دن میری طرف سے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس ایمان کو اتنا پختہ کیا کہ اپنے طور پہ کمزور تو ہوئے ہیں جسمانی طور پہ، لیکن اللہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے سامنے والے کو بھی اطمینان ملایا، اور اپنے طور پہ روزے رکھ کر یہ بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت چاہے تو زندہ رکھے، اللہ چاہے تو مار دے، لیکن ماننے اور زندہ رکھنے کی طاقت کھانے پینے میں نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات میں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پارے 29 سورہ ملک دوسری آیت پہلے رکوع کی۔ اللہ فرمانے زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا اے لوگوں تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو بہترین عمل اعمال صالحہ میں ہم کو کرنا ہے۔ اعمال صالحہ کی پختگی اللہ رب العزت کی ذات پہ اپنے آپ کو منحصر کرتے ہوئے لے کے چلیں گے۔ ہم کسی بھی شعبے میں مشقت کے ہو، اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے معاملے کو آسان فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم کو اپنے آپ کو، اپنی دل کی کیفیت کو، اپنے ایمان کی کیفیت کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے کرنے والے ہیں، قدرت و طاقت دینے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کو اللہ کی ذات کے اور صفات کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ ان صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت قدرت والے، طاقت والے، زندگی حیات دینے والے ہیں، مارنے والے، جلانے والے ہیں، کمزوری اور طاقت دینے والے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور۔ یہ اللہ کے وہ 99 صفات ہے جن صفات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو، طاقت کو، اپنے اختیارات کو، اپنے معاملوں کو ذکر کیا۔ صرف یہ 99 نام اللہ کے صفات اپنے طور پہ ختم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف پارے 16 کے آخری رکوع کے اندر، پارے 16 میں سورہ کہف کے آخری رکوع میں ذکر فرمایا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور اللہ کے صفات کو لکھنے جائے، اللہ کی تعریف کو، اللہ کی حمد کو، اللہ کی ثنا کو۔ فرمایا کہ سمندر ختم ہو جائیں گے ساتوں کے ساتھ، زمین کے اپنے طور پہ پورے درخت ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا پوری نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہم اس جیسے اور سمندر لا لیں اور اپنے طور پہ درختوں کو پیدا کر دے، پھر اس کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی جائے، تب بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ تو ایسے قدرت والے اللہ رب العزت نے ہم تمام کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب فرمایا تو ایک حکم رمضان کی حیثیت سے دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے، اور یہ روزے رکھ کر تم سے ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ تم کو پنشمنٹ دے، تم کو مبتلا مصیبت کر دے، ہم تم کو آزمائش میں ڈال دے، ہم تمہارے احوال کو بگاڑ دیں، تمہارے اندر
تغیر و تبدل لا دے اور تمہاری پریشانیوں کو بڑھا دے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا روزے کی برکت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ لوگوں تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہ تقوی کیسی چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے پارے 28 سورہ مجادلے کے پہلے رکوع میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بھی اللہ رب العزت سے تقوی کو اختیار کرے گا، اللہ کا خوف اپنے دل میں لائے گا، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرے گا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں لائے گا، تقوی طہارت والی زندگی اس کی ہوگی، اللہ رب العزت دنیا کے مسئلے کو حل کرنے کے والے معاملوں کو ذکر فرمایا جس کے پیچھے انسان آج بھاگ دوڑ رہا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے لوگوں نے تقوی کو چھوڑ کے اپنی ذاتی محنت کے اندر سمجھا کہ روزی روٹی کے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ رمضان کے آنے پر، رمضان کے روزوں میں اپنے چھوٹے موٹے کاروباروں کو مشقت کی آڑ کے اندر یہ کہتے ہوئے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب ہم دھوپ کے اندر رہتے ہیں، ہم مشقت کے اندر رہتے ہیں، ہم بنڈی ٹھیلے والے ہیں، ہم ڈرائیور قسم کے لوگ ہیں، ہم بھٹیوں کے اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم تلن کی جگہ پہ آگ کے سامنے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا معاملہ ایسا ہے، مال کے اندر اٹھنا، اوپر جانا، نیچے جانا ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت کے اندر ہم سے روزے رکھنا بڑی مشقت کا کام ہے، بڑی مصیبت ہے، اور اسی وجہ سے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ روزے چھوڑ رہے اس لیے کہ کاروبار کو جانا ہے، اور کاروبار کو جا رہے اس لیے تاکہ روزی روٹی کمانا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ما ارید منکم من رزق وما ارید منکم ان یطعمون، اے لوگوں تم روزی روٹی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اپنے طور پہ کام و کاج کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ دیکھو تم کو میں نے جو پیدا کیا میری عبادت کے لیے پیدا کیا، ما ارید منکم من رزق، میں تم سے روزی روٹی نہیں چاہتا، وما ارید منکم ان یطعمون، نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو لا کے کھلاؤ پلاؤ۔ اللہ رب العزت کیسے ہے؟ اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اللہ رب العزت ایسے ہے کہ نظام کائنات کو تو اللہ نے قائم کیا، اس نظام کائنات کو چلانے کے اندر ہمارے تمہارے محتاج ہے کہ لوگوں تم اپنے طور پہ کما کما کے ہمارے خزانوں کو بھرے، ہم اپنے طور پہ ان خزانوں کو دوسرے کے لیے خرچ کریں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے خزانے، بادشاہتیں، اس کی ملکیت، ملوکیت، یہ سب کے سب اللہ کی قبض قدرت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے طور پہ ہر چیز کے اندر کامل و مکمل اور تام ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ہر چیز میں اکمل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے فرمایا ہر چیز پر جو تمہارے ذہن میں ہو، ذہن کے باہر ہو، ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا روزے میں نے تم پہ فرض کیے، اس کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، اے لوگوں تمہارے اندر تقوی آ جائے، تقوی طہارت آ جائے، اور یہ تقوی آ جائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگوں تم تقوی والی زندگی کے اوپر اپنے آپ کو لاؤ گے تو سنو اللہ تمہارے بند رستوں سے رستوں کو نکالیں گے، اور اللہ ایسی جگہ سے تم کو روزی دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے تقوی اختیار کرنے والی عبادت رمضان کے روزوں کو پختہ کیا تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کیسے کھلائیں گے ہم کو نہیں معلوم، اللہ کیسے پلائیں گے ہم کو نہیں معلوم۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تو اپنی مخلوق کو روزی کیسے دیتا ہے ہم کو ذرا بتلا دے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے؟ ہاں ہے۔ کہا کہ اس پہاڑ کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کے اوپر عصا کو مارا، ایک پرت ٹوٹی، اس طرح 7 مرتبہ مارا، 7 پرتیں ٹوٹی، اس کے اندر سے کیڑا نکلا جس کیڑے کے منہ کے اندر ہری گھاس کا ایک تنکا تھا۔ اللہ رب العزت کی اس قدرت کاملہ کو دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اپنی مخلوق کو ایسے روزی دیتے ہیں۔ تو روزی اللہ کے اختیار میں ہے، دنیا کے کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ پارے 28 سورہ جمعہ دوسرا رکوع، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگوں جمعے کی نماز جب ہو جائے تو اپنے اپنی مشغلوں کے اندر نکل جاؤ، اپنی روزی روٹی کی فکر کے اندر نکل جاؤ، اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرو۔ روزی روٹی جو تم جس چیز کے پیچھے بھی بچوں کی فکر کے اندر جاؤ کماؤ، لیکن دنیا کے کمانے کے اندر یاد رکھنا کہ اللہ کی یاد کو بھلانا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تم بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ ذکر کرنا تم کو کامیابی دے گا۔ لعلکم تفلحون، تم فلاح کو پہنچو گے، بہبودگی کو پہنچو گے، تم اپنے طور پہ اللہ رب العزت کے یہاں پر کامیاب انسان ٹھہرا جاؤ گے۔
تو اسی وجہ سے دوستو بزرگ عزیزو، اللہ کا جو حکم ہے حضور کے ذریعے سے جو ہم کو تم کو ملا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو دین دے دے وہ لے لو، نبی جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی نے رمضان کے آنے پر امت محمدیہ کو اللہ کا حکم سنایا، اے لوگوں دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس آنے والے مہینے کے اندر اللہ نے یہ فضیلت ذکر کی۔ وہ روایت بڑی طویل ہے، اس کو ذکر کرنے جائیں گے اسی روایت کے اوپر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مستقل بیان ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی اور باریکیوں میں جائیں گے تو 5-5 6 گھنٹے کے مذاکرے اس کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے گویا خلاصتاً یہ کہنا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کو رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کو بتلا کے یہ کہہ دیا کہ اس کا فرض 70 فردوں کے برابر، اس کا نفل فرض کے برابر، گویا کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر اعمال کا معیار بڑھا دیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، پارے 27 سورہ حدید، اللہ رب العزت نے سورہ حدید کے اندر ذکر کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو آدمی اللہ کو قرض حسنا دے گا، یضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھائیں گے، دگنا تگنا اللہ جتنا چاہے بڑھائے۔ اللہ رب العزت کے یہاں پر اعمال کے کرنے پر بندے کے لیے بڑی ہی اچھی چیز ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو کوئی مرد مومن ہو یا اپنے طور پہ زن مومن ہو، عورت ہو مرد ہو، ایمان کی حالت میں کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی کو اللہ اس کی پاکیزہ اور بہتر سے بہتر بنا دیں گے، اور پھر دنیا سے جب جائے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت اس کے کیے کا بہترین عمل اور بدلہ، عمل کا بہترین بدلہ دیں گے، اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ اس بندے کے اوپر پورا ہوگا۔ اس وجہ سے حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی وفی روایت اخری وانا اجزی بی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، روزہ جو آدمی رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے، گویا حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی میں گویا اللہ یہ فرما رہے اس کا بدلہ میں دوں گا یا بدلے میں اپنے آپ کو اپنے بندے کے حوالے کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس روزے کی برکت سے بندے کو اپنے آپ کو دینے کا وعدہ کیا، یا اپنے ہاتھ سے بندے کو اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ کیسا ہے؟ اللہ رب العزت وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ اپنی کیے ہوئے سنت سے بدلنے والے نہیں ہے۔ پارے 22 میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف ذکر کیا، اور قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کوئی اے لوگوں ہے تو لاؤ پیش کرو۔ اللہ رب العزت جو وعدہ کر دے اس وعدے سے اللہ پھرنے والے نہیں، مکرنے والے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دوستو بزرگ عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ماہ رمضان عطا فرمایا۔ یہ ماہ رمضان ہماری دنیا کو بھی سنوارے گا، یہ ماہ رمضان ہماری آخرت کو بھی سنوارے گا۔ اللہ رب العزت دین اور آخرت دونوں کے اندر، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر فلاح و بہبودگی اس بندے کو عطا کریں گے۔ اس رمضان کے آنے پر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین خوش ہوا کرتے تھے، اولیاء انعام خوش ہوا کرتے تھے، حضور ان کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین اس مہینے کے آنے پر اتنی خوشی کا اظہار کرتے کہ ہمارے رب کے پاس ہمارے اعمال بڑے ہی بڑے انداز میں اونچے درجے سے پہنچنے والے ہیں، اور کئی ایک گناہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بونس لگا دیا۔ اعمال کی اپنے طور پہ اللہ رب العزت نے قدر و قیمت بڑھا دی ہے۔ آج لوگ اپنے طور پہ رمضان کے اندر نئی تجارت کرنے والا بھی تجارت کرے گا، چھوٹے موٹے دھندے کرنے والے اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے گھروں کے باہر اپنے طور پہ کوئی مرچی لگا رہا، کوئی بھجلے لگا رہا، کوئی دھے بڑے لگا رہا، کوئی حلیم لگا رہا، کوئی چپل کی دکان کھول رہا، کوئی کپڑے کی دکان کھول رہا، کوئی پلاسٹک کے سامان لے کے آ کے بیچ رہا۔ دوستو بزرگ عزیزو، منع نہیں ہے، اللہ آپ حضرات کی کمائیوں میں خوب برکت دے، اللہ رب العزت غیب سے آپ کی روزی روٹیوں کے فیصلے فرمائے، لیکن یاد رکھے دنیا وہ ملعون ہے جس دنیا کے اندر ملوث ہو کے جس میں آخرت کو بھلا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا لینظر کیف تعملون، اے لوگو دنیا سرسبز و شاداب ہے، بڑی میٹھی اور شیرین اور بڑی حلاوت والی ہے، لیکن یہ دنیا کا معاملہ کیسا ہے؟ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم کو اپنی آخرت کو بھلانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کی سرسبزی اور شادابی پر کہ تم کتنا اچھا عمل کر کے دنیا سے اللہ کے پاس جاؤ گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو
کو دھوکے کا سامان بتلایا. رمضان کے آنے پر اس دنیا نے ہم کو دھوکے میں یہ ڈال دیا کہ یہ دھوکہ اس بات کا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. پارے 27 سورہ حدید اللہ رب العزت نے اس کے اندر ذکر فرمایا اے لوگوں دنیا لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے اور تماشے ہے. کوئی آدمی نمائش کو جاتا ہے، ابھی نمائش حیدرآباد میں لگی ہے، نمائش میں جاتا ہے تو نمائش کے اندر جا کے کیا کرتا؟ گھر بنا لیتا، وہاں پہ بستر لگا لیتا، وہاں خواہشیں اپنے پوری کر لیتا. نہیں، فرمایا تھوڑا سا کھیل کود کرے، اپنے طور پہ واپس نکل کے آ گئے. ان الدنیا لعب و لہو، اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کا حال ایسے لہو و لعب ہے، اپنے معاملوں کا ایسا معاملہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ دنیا کو لے کے چل رہے ہو. تو یاد رکھو اللہ رب العزت نے اس معاملے کے اندر معاملہ یہ ذکر کیا کہ اس کے اندر کی سرسبزی و شادابی میں رہتے ہوئے آخرت کو نہیں بھلانا ہے. اسی وجہ سے پارے 30 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. اے لوگوں دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بدرجہ بہتر ہے. اور سورہ مزمل میں دوسرے رکوع کی آخری آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے پارے 29 میں ذکر فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے لوگوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کر کے آخرت کے لیے بھیجو گے، اللہ کے پاس بہتر سے بہتر پاؤ گے. اسی وجہ سے دوستو بزرگو عزیزو اللہ رب العزت نے ہم تمام کو رمضان کا مہینہ دیا، یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت نے آخرت کی تیاری کے لیے مجھ کو تم کو دیا ہے. اس کے اندر ہم کو ہوگا کیا؟ دنیا کی تھوڑی سی مشقت ہم کو نظر آئے گی، لیکن اس مشقت کو بھی اللہ رب العزت نے آسان کرتے ہوئے فرمایا. امام مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا، تفسیر کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے. مفسرین نے نقل فرمایا کہ امت محمدیہ کو یہ بوجھ نہ معلوم ہو کہ اللہ نے روزے صرف ان پہ فرض کیے، یہ بوجھ کو ہٹانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. ایک اپنی مصیبت میں کوئی اور شریک کی ہو جائے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ترغیب دیتے فرمایا تم پہ روزے فرض ہے، تم سے پہلے والے لوگوں پہ بھی فرض تھے. لہذا جو اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے. اور یہ کامیابی کس پر ملے گی؟ انہی اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ملے گی. اسی وجہ سے ہم اس بات کی فکر کریں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آ چکا، اور رمضان کے مہینے کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ رمضان کے اندر ہم اپنے طور پہ اپنے اعمال کی ترغیب فکر کریں. اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے، میں اس کو پورا کروں گا، میری دنیا اور آخرت بنے گی. اسی وجہ سے ہم یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارا ماہ رمضان اللہ کی رضا کے لیے چلے جائے. اس ایک رمضان کے ملنے پر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں 2 صحابی آئے، نوجوان، دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرے. پھر اس کے بعد چند دن رہ کے اللہ کے رسول کے پاس سے اپنے علاقے میں واپس لوٹ گئے. جانے کے بعد دونوں نے اعمال کی ترغیب اور اعمال پر استقامت اختیار کی اور اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی رضا کے اندر لگائے. دیکھا اس کے اندر سے ایک صحابی کا پہلے انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرے ایک صحابی تھے جو 2 ساتھی میں سے دوسرے تھے، ان کا دوسرے سال انتقال ہوا. کسی صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جس کا بعد میں انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہے، اور جس کا پہلے انتقال ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہے. حضور علیہ السلام کے پاس آگے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جن کا بعد میں انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہے، اور جن کا پہلے انتقال ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہے. گویا کہ یہ صحابی کو یہ اعتراض تھا کہ دونوں تو ایک ساتھ اسلام لائے، اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کیے، دین کی دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو لگایا، اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو لگایا. ایسی صورت کے اندر جب پہلے انتقال کرے تو جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، جو دوسرے بعد میں انتقال کرے بعد میں جانا چاہیے تھا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کیا تم نہیں دیکھتے جن کا انتقال بعد میں ہوا، دوسرے سال ہوا، ان کو ایک رمضان بڑھ کے ملا؟ کیا مطلب ہوا کہ ایک آدمی کے پاس ایک چیز زمین خریدنے کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے 2 لاکھ روپے مقرر کیے گئے. ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ ہے اور دوسرے کے پاس 2 لاکھ ہے، اور وہ چیز 2 لاکھ کی ہے. یا ایک ایسے مان لو کوئی آدمی کسی چیز کی قیمت 1 لاکھ روپے دے رہا، دوسرا آدمی بولتا ہے یہی چیز کی قیمت میں 2 لاکھ روپے دوں گا. تو آپ اپنی چیز کی تجارت 1 لاکھ میں کریں گے یا 2 لاکھ میں کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ایک رمضان کے ملنے پر بھی مغفرت کے وعدے فرمائے. ایک رمضان زندگی میں اگر بڑھ جائے تو جنت میں دخول کے لیے سبقت ہو جائے گی. اس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ دوسرے صحابی جو دوسرے سال انتقال ہوا ان کی زندگی میں ایک رمضان بڑھ گیا. اس وجہ سے اعمال ان کے پاس نیکی کے زیادہ ہو گئے، اللہ کی رضا والے معاملے ہو گئے. اس وجہ سے اللہ نے پہلے ان کو جنت میں داخل کیا.
اس میں سے دوستو پہلے ابتدا و خطبے میں ایک ذکر آیت کی گئی پارے 5 کی کہ جس میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کے لیے وقت کو مقرر کیا۔ آیت کا خلاصہ یہی ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے رمضان کے اوقات کو مقرر کریں۔ اللہ نے اعمال صالحہ پر اوقات کو ترتیب دینے کا اس آیت میں حکم دیا کہ اعمال صالحہ کی ترغیب کیا ہے کہ آپ اعمال صالحہ کی ترتیب بنائیں۔ میرے کو سحر میں اٹھنا ہے، سحر کے بعد اذان تک کیا کرنا ہے، نماز تک کیا کرنا ہے۔ بھئی سحر کے بعد اللہ کے واسطے کوئی نہ سوئے، کیونکہ سحر کے بعد سونا نماز کو قضا کر دیتا۔ فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ذکر و اذکار کے اندر ہے۔ ہاں اشراق کے بعد آگے سو جائے 2-3 گھنٹے، ایسے نہیں کہ 4 بجے اٹھ رہے، عصر کے اندر اٹھ رہے، ظہر قضا۔ ہاں ہمارے اوقات کی ترتیب بنائے کہ میرے کو سحر میں اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، نماز تک، نماز کے بعد کیا کرنا ہے، نماز کے بعد سو گئے تو کتنے گھنٹے سونا ہے، ظہر سے پہلے مجھ کو اٹھ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ظہر کے بعد اگر اللہ نے فراغی اوقات دیا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت عصر تک کرنا ہے۔ عصر کے بعد اگر دینی دروس کسی مسجد میں ہوتے ہیں تو اس میں شرکت کرنا ہے تاکہ مسائل معلوم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز، افطار سے اپنے طور پہ جو افطار کا وقت ہے ہمارا، مغرب کی نماز پڑھے، لیکن افطار سے پہلے 15 منٹ پہلے دستر پر بیٹھے اور دعا کے اندر مشغول ہو جائے کہ اللہ رب العزت اس وقت کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فرح اذا افطر وفرح اذا لقی ربا، اور افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہونے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد سنت و نوافل کا اہتمام کرے، گھر کو جا کے کھانا کھائے، تھوڑا سا آرام کر کے عشاء میں پہنچے، عشاء کے بعد تراویح کا مکمل اہتمام کرے، تراویح کے بعد آنے کے بعد کچھ سستی ہے طبیعت میں آرام کر لے، اور خصوصاً رمضان کی راتوں کو میرے اللہ کے بندو، میرے پیارے دوستو عزیزو، رمضان کی راتوں کو اللہ کے واسطے ہاں چغل خوریوں میں، غیبت خوریوں میں، چبوتروں کو آباد کرنے، مردانوں کے اندر ڈومنے کھیلنے، کیرم بورڈ کھیلنے، ہوٹلوں میں جا کر سیر تفریح کے طور پہ کھانے سے بچا لو، ورنہ یہ رات چلے جائیں گی، اللہ کے پاس ہمارا عمل باقی رہ جائے گا۔ جس نے اللہ کے پاس بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے رمضان کی اور دن کی عبادتیں کی ہوں گی، رات و دن کی، اللہ کے پاس وہ محفوظ ہے۔ جس نے لہو و لعب لگائے وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ ہم تمام کو آنے والے رمضان کے اندر خوب استقامت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، دروس فقہ، ان تمام دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بار بار ہم کو رمضان نصیب فرمائے، آنے والے رمضان تک لمبی عمر کے فیصلے فرمائے، صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، ہر قسم کی آفات و بلایات سے ہم تمام کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، پورے عالم میں ہم سے، ہماری نسلوں سے دین کی خدمت کا کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔